ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں حامد میر صاحب کا جو کالم ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان لفافہ اعظم۔ دنیا کے مطلوب ترین شخص کی کلائی پر بندھی گھڑی میری توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ 1998 کا موسم گرما تھا۔ اسامہ بن لادن نے امریکہ پر حملوں کا فتویٰ جاری کیا تھا اور کچھ پاکستانی علماء بھی اس فتوے کی حمایت کر رہے تھے۔ پاکستانی اخبارات میں بھی اس فتوے پر بحث جاری تھی۔ قندھار ایئرپورٹ کے قریب اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ پر میں اس فتوے پر اس سے بحث کر رہا تھا۔ میرا سادہ سا سوال تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ ایک ایسا حملہ کیسے کر سکتے ہیں جس میں بے گناہ غیر مسلموں کے مارے جانے کا خطرہ ہو۔ اسامہ بن لادن کے ساتھ ڈاکٹر ایمن الظواہری اور ابو حفیظ مصری بھی موجود تھے۔ یہ دراصل ایک اخبار کے لیے انٹرویو تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بار بار سوال میں سے سوال نکال رہا تھا اور اسامہ بن لادن مختلف کتابوں سے حوالے نکال کر مجھے دکھا رہے تھے۔ صبح ناشتے کے بعد شروع ہوئی۔ ظہر کے وقت اذان کی آواز آئی۔ یہ آواز اسامہ بن لادن کی گھڑی میں سے آ رہی تھی۔ ہم سب نے نماز ادا کی۔ کھانے کی طلب نہیں تھی لیکن میزبان کے اصرار پر کھانے میں شریک ہونا پڑا اور دوبارہ نشست شروع ہو گئی۔ عصر کے وقت دوبارہ گھڑی میں سے اذان کی آواز آئی تو میں بڑی دلچسپی سے گھڑی کو دیکھنے لگا۔ اسامہ نے کلائی سے گھڑی اتاری اور بتایا کہ یہ عام سی واٹر پروف گھڑی ہے اور اذان کی اوقات بتاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ لیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا میں گھڑی استعمال نہیں کرتا کیونکہ بہت سی گھڑیاں میں گم کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اسامہ بن لادن مسکرائے اور انہوں نے وہ گھڑی دوبارہ اپنی کلائی پر باندھ لی۔ اس واقعے کے 3 سال بعد 11 ستمبر 2001 کو میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ افغانستان سے ایک آدمی مجھے ملنے آیا۔ اس نے مجھے ایک رکا دیا اور ساتھ میں ایک گھڑی دی۔ میں نے گھڑی کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ مہمان نے کہا کہ شیخ کا پیغام ہے کہ گھڑی گم نہیں کرنی۔ رکے میں اسامہ بن لادن کا ایک دستخط شدہ بیان تھا جس میں 9/11 حملے کے بارے میں کہا گیا کہ حملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں لیکن میں حملہ آوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 2 ماہ کے بعد نومبر 2001 میں اسامہ بن لادن سے کابل میں میری آخری ملاقات ہوئی تو میری کلائی پر اپنا تحفہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ شکر ہے ابھی یہ گم نہیں ہوئی۔ اس انٹرویو میں ایک دفعہ پھر ان سے تلخ سوالات پوچھے اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا۔ یہ انٹرویو ان کا آخری انٹرویو تھا جس کے بعد اس انٹرویو کی بھی بہت تحقیقات کی گئیں۔ دنیا بھر کے صحافیوں نے میرے بارے میں مختلف زاویوں سے تحقیقات کیں۔ مالدیپ کے 2 صحافی محمد شاہیب اور احمد ظہیر بھی مجھ تک پہنچ گئے اور ان کی تحقیقات کا مرکز وہ گھڑی تھی جو اسامہ بن لادن نے مجھے دی تھی۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ انہوں نے گھڑی کی تصاویر بنائیں اور جب ان کا انٹرویو تصاویر کے ساتھ مالدیپ کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا تو میرے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ لوگ دور دور سے یہ گھڑی دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ پچھلے سال 9/11 حملوں کے 20 سال پورے ہونے کچھ عرصہ قبل مجھے کینیڈا کے ایک میوزیم نے کہا کہ آپ اسامہ بن لادن کی گھڑی ہمیں فروخت کر دیں۔ میں نے بڑی سادگی سے کہا کہ یہ ایک تحفہ تھا، اسے میں فروخت نہیں کر سکتا۔ میوزیم والوں نے ساری ریسرچ کر رکھی تھی۔ انہوں نے گھڑی کا ماڈل اور دیگر تفصیلات بتا کر کہا کہ یہ بمشکل چند ہزار روپے کی چیز ہے۔ ہم آپ کو جو قیمت ادا کریں گے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑی شائستگی کے ساتھ انہیں اپنی معاشرتی روایات کے متعلق بتایا اور کہا کہ تحفہ واقعی معمولی ہے لیکن ہم تحفے نہیں بیچتے۔ میوزیم کی طرف سے رابطہ کرنے والی خاتون وکیل نے کہا کہ آپ کا تحفہ ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا رابطہ نمبر اور ای میل محفوظ کر لیں۔ جب بھی آپ گھڑی بیچنا چاہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اس سال فروری میں کینیڈین خاتون وکیل نے مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے یہ خبریں سنی ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے تحفے میں دی جانے والی ایک گھڑی بیچ دی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ خاتون نے بڑے شائستہ لہجے میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ تحفے بیچنا آپ کی معاشرتی روایات کے خلاف ہے، تو پھر آپ کے وزیر اعظم نے تحفہ کیوں بیچا؟ میں نے اس شائستہ طنز کا بڑے تلخ انداز میں جواب دیا تو خاتون نے فوری طور پر معذرت کر لی اور کہا کہ دیکھیے آپ کے وزیر اعظم نے جو بھی کیا قانون کے مطابق کیا، ہم بھی تمام قانونی تقاضے پورے کر کے آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جو بھی رقم ملے اسے آپ فوری طور پر انکم ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے ڈکلیئر کر دیجیے گا۔ اپنے وزیر اعظم کی طرح 3 سال بعد ڈکلیئر نہ کیجیے گا، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے خاتون سے پوچھا کہ کیا میں یہ گھڑی آپ کو مفت عطیہ کر سکتا ہوں اور کیا آپ مجھے تحریری ضمانت دیں گی کہ آپ یہ گھڑی کسی اور کو فروخت نہیں کریں گی؟ خاتون نے کہا میں جلد آپ کو دوبارہ کال کروں گی، لیکن پھر ان کی کال نہیں آئی۔
15 نومبر کی شب جیو نیوز پر شہزیب خانزادہ کے شو میں وہ خریدار سامنے آ گیا جس نے سعودی ولی عہد کی طرف سے عمران خان کو تحفے میں دی جانے والی گھڑی خریدی۔ عمران خان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو بھی کیا قانون کے مطابق کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک نہیں 3 گھڑیاں بیچیں۔ انہوں نے توشہ خانہ سے انگوٹھیاں، ہار، کفلنگز، آئی فون اور نہ جانے کیا کیا اونے پونے داموں خریدا۔ اب انہیں بتانا ہوگا یہ سب تحفے کہاں گئے۔ خان صاحب اور ان کی پارٹی بہت سے صحافیوں کو لفافہ اور غدار کہتی رہی۔ انہوں نے کبھی کسی الزام کا ثبوت نہیں دیا، لیکن شہزیب خانزادہ اس شخص کو سامنے لے آئے جس کے پاس عمران خان کو تحفے میں دی جانے والی گھڑی موجود ہے۔ خان صاحب بتائیں کہ یہ گھڑی عمر فاروق ظہور نامی جرائم پیشہ انسان کے پاس کیسے پہنچی؟ فرح خان اور شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کہ وہ عمر فاروق ظہور کو کبھی نہیں ملے۔ وہ اگر کبھی نہیں ملے تو کیا یہ گھڑی اڑ کر دبئی میں ایک جرائم پیشہ انسان کے گھر پہنچی؟ جواب تو دینا پڑے گا۔ آپ اپنے ناقد صحافیوں کو لفافہ کہتے ہیں، توشہ خانہ اسکینڈل میں سوالات کا جواب نہ دیا تو آپ اعظم کہلائیں گے۔